میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ محرم شریف میں کھچڑا پکا کر بانٹنا کہاں سے ثابت ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بریانی بنا کر کھانا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک سے ایک ڈشیں قبول ہیں، نئی نئی ڈشیں ایجاد ہو رہی ہیں، کھچڑا بھی قبول ہے۔ یہ تو ایک ویسے خوش طبعی والا جواب ہے۔ تو اول تو اصول یہ ہے کہ جو شریعت منع نہ کرے جس کام کے لیے جائز ہوتا ہے۔ مسجد نبوی شریف لینتھر کی نہیں تھی پہلے، نہ RCC کی تھی، نہ یہ سیمنٹیڈ تھی۔ اب بھی یہ سب ہو رہا ہے نا، شریعت منع نہیں کیا تو یہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال لے کے کھچڑا ویسے کہا جاتا ہے کہ جب شہداء کی لاشیں چھوڑ کر یزید پلید کا لشکر شر اثر چلا گیا تو مقام غادریہ کوئی گاؤں ہوگا وہاں قریب میں کربلا شریف کے، وہاں سے کچھ مسلمان آئے اور انہوں نے شہداء کرام کی تدفین وغیرہ کی ترکیب کی اور مختلف اناج جو تھے وہ مکس کر کے انہوں نے گوشت ڈال کر اور یہ ایصال ثواب کیا۔ اسی کو مطلب ہے کہ یعنی یہ کھچڑا کہلایا۔ اصل یہ حلیم کہتے ہیں اس کو، اور اصل لفظ ہے کہ لحیم، لحم مانے گوشت، یہ لحیم مانے پر گوشت۔ اب وہ لحیم کا آہستہ آہستہ وہ چلتے پھرتے مطلب اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بگڑ گیا۔ حلیم تو مقدس نام ہے، تو یہ ہو گیا حلیم۔ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کھچڑا کیونکہ اس کا ایک نام کھچڑا بھی ہے۔ حلیم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا نام ہے تو یوں ہوتا ہے کہ جب اس کا متبادل لفظ ہے تو کھچڑا، تو کھچڑا بول دیتے ہیں ہم لوگ۔ ایصال ثواب کے لیے عام طور پہ محرم شریف میں مسلمانوں میں رائج ہے، کرتے ہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی فرض واجب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے محرم شریف کے کھچڑے کے متعلق سوال کیا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جہاں سے شادی کا پلاؤ اور دعوت کا زردہ ثابت ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ تخصیصات عرفیہ ہیں نہ شرعیہ، ہاں جو اسے شرعاً ضروری جانے وہ باطل پر ہے۔ یعنی یہ ایسی یعنی کہ لوگوں نے مخصوص کر دیا عرفاً، جیسے ہم جشن ولادت مخصوص کر دیا کہ 12 ربیع الاول تو یہ 11ویں شریف، تو یہ عرفی مطلب مخصوصات ہیں نہ کہ شرعی۔ خیر انہوں نے تو جو بھی ان کو واقعی ہوگا یہ ذہن میں آیا ہوگا، لیکن جنرلی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو مطلب چھیڑتے ہیں یہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے ہے، تو یہ خواہ خواہ مطلب وہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، عوام کو سوالات کر کر کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیاطین انس کہلاتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ شیاطین جن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اتنے سارے مطلب ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ وہی تو ہے نا، سوشل میڈیا پہ تو خاص کر اس طرح کے لوگوں اپنے اپنے برانچیں کھول رکھی ہیں، پیج کھول رکھے ہیں اور بس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو ہدایت۔ Wake up to reality. محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو یہ بے اصل چیز ہے، بدعت ہے۔ وہ ثواب سمجھ کے کریں گے، بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا۔ آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ۔ تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے، اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم، تو دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ۔ اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے، سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات۔ دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں۔ جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھیں نہیں لوگوں سے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ۔
جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں، تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے۔ نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے، منت مانی جائے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے، نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں کہا کی گئی ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں، اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا۔ اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے، نہیں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی۔ اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو گئی۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے، جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی ہو، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استخرج بہ من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں۔ اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس سے بہرحال میرا احساس تھا، اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے۔ ایصال ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے۔ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74۔ آپ ایصال ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت
زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز سے سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوب نہ کریں آپ. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو